الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. میرے قابل صد احترام بزرگ بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس شہر ہرنولی میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ہمارے بزرگ اور عالم اسلام کی ایک بہت بڑی دینی، علمی اور روحانی شخصیت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازہ کے موقع پر کلیہ شریف میں حاضری ہوئی تھی اپنے چند بزرگوں کے ساتھ، چند دیگر علماء کے ساتھ، اور پھر چند دن پہلے ان کے چھوٹے صاحبزادے انتقال فرما کے ان کی تعزیت کے سلسلہ میں حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادگان سے تعزیت کرنے کے لیے حاضری کا ارادہ ہوا. تو ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد یعقوب الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندگان، جو کہ آپ کو اس اعتبار سے تعارف کروا چکے ہیں کہ حضرت مولانا محمد یعقوب الحسینی رحمہ اللہ کا جہلم کے ساتھ، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلی رحمہ اللہ کے ساتھ، اور حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ کس طرح کا گہرا دینی تعلق رہا. تو اسی نسبت سے ان بھائیوں نے مجھے متعدد بار یہاں ہرنولی میں آنے کی دعوت دی، خاص طور پر اپنے سالانہ پروگرام میں، اپنے جلسوں میں، لیکن بس کوئی اتفاق نہیں بن سکا. تو آج جب کلیہ شریف کا ارادہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ہرنولی بھی وہاں سے قریب ہے. تو میرے ساتھ ہماری جماعت تحریک خدام اہلسنت والجماعت کے مرکزی مبلغ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دن والے، آپ نے پرانے ساتھیوں نے ان کی یقیناً بیانات بھی سنے ہوں گے. ان کے فرزند برادر مکرم مولانا عمیر فاروقی صاحب کے ہمراہ آج پہلے کلیہ شریف میں حاضری ہوئی اور اس کے بعد یہاں ہرنولی پہنچا ہوں. تو تقریباً سارا دن سفر میں گزرا، گرمی کی بھی شدت ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ایک دو گزارشات عرض کر دوں، ان بھائیوں کی خواہش پوری ہو جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. میرے بزرگوں بھائیوں، یہاں بہت سے علماء تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوتا ہے. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے مجھ سے چھوٹی عمر کے نوجوان یا بچے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میرے ہم عمر یا مجھ سے بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر حالات میں بڑی انقلابی تبدیلیاں دیکھی. ہمارے بچپن میں موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی کے چینل نہیں تھے. ایک پرانا وہ پی ٹی وی ہوتا تھا، بس وہ بھی ایک خاص ٹائم ہوتا تھا، اس کے بعد وہ بھی سو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی فضول قسم کے جو مشاغل ہیں اس دور میں نہیں ہوتے. اور دوسری طرف بڑی بڑی عظیم ہستیاں، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے عظیم لوگ اس دنیا میں موجود تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ. زمین خالی نہیں ہوئی اللہ والوں سے، لیکن اس دور میں بکثرت ہر جگہ اللہ والے ملتے تھے، اور لوگوں کا بھی دینی ذوق شوق وہ اور طرح کا ہوتا تھا.
لوگوں کا دینی جذبہ اور طرح کا ہوتا ہے، دینی پروگراموں کا بھی شوق ہوتا تھا۔ اب تو دن ب دن ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پر دینی حوالے سے ہمارے اندر وہ ذوق شوق وہ جذبہ نہیں رہا جو ہم نے آج سے 30-40 سال پہلے دیکھا ہوا، وہ چیز اب نہیں ہے۔ اس میں جو زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنی ہے کہ یہ زندگی جیسی تیسی ہے، یہ گزر جائے۔ میں نے اس جگہ پہ ایک تصویر دیکھی، ایک بڑی عالی شان قسم کی کوٹھی بنی ہوئی ہے، بنگلہ ہے بہت کسی امیر آدمی کا، نظر آ رہا ہے کہ اس میں کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے امیر آدمی کا گھر، اور ساتھ ایک جھونپڑی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے غریب کا گھر۔ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ اور نیچے 2 قبروں کی تصویریں ہیں، ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے امیر آدمی کی قبر، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے غریب آدمی کی قبر، اور آپ یقین کریں کہ دونوں کی قبریں ایک جیسی۔ اور یہ فرق قبر میں جا کر نہیں آتا، یہ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کا امیر ترین آدمی ہو، فوت ہو گیا، میت پڑی ہے، کفن لپیٹ دیا گیا، چادر ڈال دی گئی، وہیں اس کا نام مل چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا نام کوئی نہیں لیتا، سارے کہتے نہیں میت پڑی، لاش پڑی، اب وہ میت اور لاش بن چکا، نام دنیا میں رہ گیا، ختم ہو گیا۔ اب آپ اس کی قبر کو ہیرے جواہرات سے بھرتے، دنیا بھر کے ہیرے جواہرات لا کے، اور بل گیٹس کے سارے خزانے لے کے آ گئے، جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان کے خزانے لے کے آ گئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ قبر میں اسی لگا دیں، اس کو فائدہ ہے اس کو۔ تو ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے لے کے کیا جا رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں دنیا سے جانے والا کامیاب وہی ہے جو سینے میں ایمان کی دولت لے کر جاتا ہے۔ آج ساری دنیا کی دولت، پوری دنیا میں جتنا سونا چاندی پڑا ہے، ہیرے جواہرات پڑے ہیں، دنیا میں رنگ رنگ کی کرنسیاں ہیں، سارے کٹھی کر لیں، لیکن ایک ایمان والے کے سینے میں ایمان کی صورت میں جو دولت موجود ہے، اس کا دنیا کی ساری دولت مل کر بھی مقابلہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ ایک آدمی خدا نہ خواستہ دنیا سے گیا، ایمان کی دولت ساتھ لے کر نہیں گیا، روزانہ جا رہے، تو کتنے غیر مسلم دنیا سے جا رہے ہیں، تو ایمان کی دولت لے کر جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں نا۔ اب ان کا جانا خسارے میں ہوا، اس خسارے کو کیسے پورا کریں گے؟ فرشتوں کو رشوت دینی ہے جی، کوئی 10-20 کروڑ میں فرشتے بک جائیں گے، کوئی 40-50 ارب میں، کوئی کھرب میں، جی ساری دنیا کی دولت لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے، اور میں اللہ نے یہ مانے نہیں رکھا، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آرڈر مل چکا، بس ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو ایمان کی دولت کے بغیر گیا، آگے اس کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ پھر آخرت کے معاملات اللہ معاف فرمائے، بہت سخت ہے۔ اور جو دیکھیے جنت میں داخلہ جو ہے نا، یہ ایمان کے بغیر نہیں۔ سمپل سی بات کروں، مختصر سی بات کروں، جنت میں داخلہ ایمان کے بغیر نہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کو کیا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ
آئے دن نئی نئی بیماریاں، آج سے 20 30 40 سال پہلے ہم نے نہیں سنی تھی، اب نئی نئی بیماریاں سن رہے ہیں۔ کوئی نیا وائرس نکل آتا ہے، کوئی جراثیم آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی بیماری، ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کیا بلا ہے۔ تو ہم معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بیماری کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کی احتیاط کیا ہے، اس کے لیے پرہیز کیا ہے، یہ ساری تفصیل جاننا چاہتے ہیں نا۔ کس سے جانتے ہیں؟ جی کسی درجی کے پاس جاتے ہیں، کسی موچی کے پاس، کسی ترخان کے پاس، کسی وکیل کے پاس، کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں؟ یہ شعبہ اس کا، یہ شعبہ اس کا، اس چیز کو سمجھتا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ویسے علاج کرانے کے لیے ہم حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن جب کسی وائرس کی بات آئے گی نا تو ہم حکیم کے پاس بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ پرانے حکمت والا بندہ ہے، وائرس کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتائے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ تو بعض اوقات ڈاکٹر خود لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ آپ یہ پوچھ لیں گے، اخبار میں بیان آ گیا کسی ڈاکٹر کا یا کسی چینل پہ انٹرویو دیکھیے کسی ڈاکٹر نے، وہ خود بتاتے ہیں لوگوں احتیاط کرو، گرمی کی شدت بڑھ چکی ہے، اس میں فلاں فلاں بیماریاں آئیں گی، سردی کی شدت بڑھ چکی ہے، اس میں فلاں فلاں بیماریاں آئیں گی، یا فلاں وائرس آیا ہوا ہے آج کل، وائرل ہو رہا ہے، اس سے احتیاط کریں، اس کے یہ نقصان ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے، اخباروں میں بھی آتا ہے، خبروں میں بھی آتا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، اس لیے تو ان کا شعبہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ایمان کی جو دولت ہے، جب بات دولت کی آتی ہے نا، اس کے ساتھ دولت کا لفظ لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بینکوں کے باہر سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں بندوقیں لے کے، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جی خطرہ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہاں مال ہے، پیسہ ہے، اور جو دولت اس ساری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، اس کے لیے کوئی چوکیدار نہیں چاہیے۔ اب آپ سوچیں گے اس کو کیا خطرہ ہے؟ اس کو خطرہ ہے، اس لیے کہ آج کل مسلمان روز اول سے سیدھا سادہ بولا بالا ہے۔ 1400 سالہ تاریخ ہمارے ساتھ دھوکے اور سازشیں ہوتی ہے۔ دور نبوت سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی اور مسلمانوں کے ساتھ چالاکیاں نہیں ہوئی۔ آج بھی ہو رہی۔ کیسے؟ آج سب سے زیادہ بڑا ہتھیار یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں سے ان کا دین اور ایمان چھینا جائے۔ کیونکہ ہمارا شعبہ ہے نا، میں تو دیکھیں کوئی عالم نہیں ہوں، حقیقت ہے، میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، دین کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے اکابرین کے ساتھ مجھے نسبت عطا فرما دی۔ لیکن آپ علماء سے میری اس بات کی تصدیق کر لیتے تھے کہ ایسی ایسی باتیں اور غضب خدا کا دین کے نام پر، اگر کہ مثال کے طور پہ قادیانیوں کو جانتے ہیں جی، ان کے بارے میں کچھ معلومات ہوں گی نا، ختم نبوت کے عنوان پہ یہاں بھی پروگرام ہوتے ہوں گے، بیانات بھی ہوتے ہوں گے، ان کو جانتے نا اچھی طرح۔ آپ کسی قادیانی سے ذرا بات کر کے دیکھیں، آپ کو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی، وہ آپ کو قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے دلائل دے گا، بالکل دلائل دے گا۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ بھاگتے ہوئے علماء کے پاس آئیں گے کہ جناب یہ کیا ہوگا؟ آپ کو کہہ رہے تو ظاہر اسلام سے خارج ہے، وہ تو قرآن لے کے آ گیا، میں ان کی عبادت گاہ میں گیا ہوں، وہ تو ہماری مسجد کی طرح تھی، قرآن بھی پڑھے ہوئے تھے اندر، وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، وہ یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، وضو گاہ بھی بنی ہوئی تھی، سارا کچھ تھا۔ تو آپ کنفیوز ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیں، دین اور ایمان کے ڈاکو یہ بھی سلیب لٹکا کے یا ماتھے پہ ٹکا لگا کے نہیں آئے، اسی حلیے میں آئے، اسی قرآن پاک سے آپ کو دلیل دیں گے، انہی احادیث مبارکہ سے آپ کو دلیل دیں گے، پھر آپ کیا کریں؟ اور خاص طور پر ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں، یہ بیچارے مسجد میں آتے نہیں، علماء کا بیان سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اصل میں دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک چیز ہے کہ آپ کسی کے پابند ہو کے جائیں، آپ ایک ٹائم ہے اس ٹائم کے پابند ہو کے جائیں،
پھر مسجد کے اندر بھی آپ نے پابند ہو کے بیٹھنا ہے، اپنا موبائل آپ کو سائلنٹ بھی کرنا پڑتا ہے ورنہ مولوی صاحب ڈالتے ہیں جی۔ پھر وہاں بھی آپ کو احتیاط سے بیٹھنا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ گپ شپ بھی نہیں کر سکتے، کسی دوست کے ساتھ ہنسی مذاق بھی نہیں کر سکتے، اور جتنی دیر بھی بیان ہوگا آپ کو بیٹھنا پڑے گا، تو آپ پابند ہو گے نا، کئی اعتبار سے پابند ہو گے۔ لیکن ہمیں زیادہ آسانی لگتی ہے کہ جب ہم دین کی جو بات سننا چاہتے ہیں، جو ٹائم مل جائے، جو وقت میسر آ جائے، جیب سے نکالا، ٹک ٹک کیا، اس کو آن کیا، جتنی دیر کھینچا سن لیا، جب دل کیا کہ نہیں اب کافی ہو گیا، بٹن دبایا کام، چلو یہ آسان ہو گیا نا، نہ کہیں جانا پڑا، نہ کسی کا پابند ہونا پڑا، نہ اپنے معمولات چھوڑنے پڑے۔ تو نوجوان نسل ان آسانیوں کو دیکھتی ہے کہ ہمیں مسجد میں نہ جانا پڑے، وہاں جا کے 2-2 گھنٹے پورا گھنٹہ نہ بیٹھنا پڑے، اپنی مرضی سے جب کھینچا، دین ہی چاہیے نا بھائی، دین ہی چاہیے نا، تو پھر دین مل جائے گا۔ اور چھوٹی سی مثال دین میں آ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ضرور، کوئی چوپایا، کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں۔ ٹھیک ہے، لو جی تو مسئلے ہی حل ہو گئے، ہاؤ کا ٹینشن بنا کے بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، میں پھر کوئی محنت مزدوری نہیں کروں گا، مشقت نہیں کروں گا، رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، اللہ نے دینا ہے مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں محنت کروں۔ جا کے صبح ایک جھیل سی کی، کوئی دریا تھا، اس کے کنارے بیٹھ کے اب دیکھ رہے ہیں، پرندوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا تھا تو رزق اللہ نے ابھی بھیجا نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری، دور سے دیکھا دریا میں کوئی چیز تیرتی ہوئی آ رہی، قریب آئی تو اندازہ ہوا کہ بڑا سا پتا ہے، درخت کا بڑا سا پتا ہے، اس کے اوپر کوئی رنگین چیز نظر آ رہی ہے، اور قریب آئی تو محسوس ہوا یہ حلوہ ہے۔ جب بالکل پاس آیا تو دیکھا پتے کے اوپر گرم گرم حلوہ پڑا ہوا۔ بات جی مولوی صاحب نے بات تو ٹھیک کی تھی، رزق تو اللہ دیتا ہے، تو ہم خواہ یہ محنت مشقت مزدوری اب اور روزانہ آتی بیٹھتے، اور وہ حلوہ پہنچ جاتا تھا، یہ کھا لیتے تھے۔ ایک دن ان کو خیال آیا چیک تو دور پکاتا کھونا بڑا مزے کا، بڑا ٹیسٹی ہے، چیک تو دور پکاتا کھونا۔ وہ تلاش میں نکلے کدھر سے آ رہا تھا، پھر دور جا کے جنگل میں دیکھا تو بزرگ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے ٹانگوں کے اوپر کوئی کپڑے سے لپٹے جیسے پٹی سی ہوتی ہے، جا کے تو بڑے حیران ہو کر لوگوں کو دیکھا، اس لگے کہ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حلوہ آ رہا ہے روزانہ، تو میں یہ پتا کرنا آیا ہوں حلوہ کدھر سے آیا۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے کوئی خاص قسم کی الرجی ہے، تو ڈاکٹر نے علاج بتایا تھا ایک خاص قسم کا حلوہ، وہ تھوڑی دیر لگانا ہوتا ہے پھر اس کو پھینکنا ہوتا ہے، تو میں پھینکتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ رزق ہی ہے نا، ہے تو کھانے والی چیز ہے، ضائع ہو جائے گا، تو میں پتے کے اوپر ڈال کے دریا میں رکھتے تو پھر آ کے کھا دیں جی، تو پھر بغیر مشقت کے رزق ایسے ہی ملتا ہے، بات نہیں سمجھے جی، بغیر مشقت کے رزق پھر ایسے ہی ملتا ہے، وہ زخم والا حلوہ کھاتا رہا اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم چاہتے ہیں دین بغیر مشقت کے مل جائے نا، مولوی صاحب کے پابند نہ ہو، تو وہ کون سا دین مل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایسا دین مل رہا ہے کہ جو بدبخت اٹھتا ہے جس کو دین کی الگ دے نہیں پتا، وہ سوشل میڈیا پہ علامہ بن کے بیٹھ جاتا ہے، جو منہ میں آتا پڑتا چلا جاتا ہے، پھر یہ بڑا دین مل رہا ہے۔ اور ایسی ایسی باتیں کہ سیدھا سیدھا انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور وہ وہاں سکھائی جا رہی ہیں بچوں کو۔ اچھا بچے بڑے خوش ہو کہ وہ حلوے کی طرح کھا رہے ہیں یہ باتیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نہیں جی، آج جب بھی بات کریں آپ اپنے کسی نہ کسی اکابر کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا یہ فلاں بندہ بڑا نالج ہے اس کے پاس، یہ ہر بات قرآن سے دیتا ہے، حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ اور بندہ پوچھے اللہ کے بندو آپ حافظ الحدیث ہیں؟ حافظ الحدیث سمجھتے ہو نا؟ تو آپ حافظ الحدیث ہے، کوئی بندہ عربی بول کے آپ کو کہتے ہیں یہ حدیث آپ مان لو گے، یا حدیث کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر دے، اور یہ ہو رہا ہے۔ میرے پاس وقت ہی میں آپ کو تفصیل میں لے کے جاؤں، غلط
مانے کر رہے ہیں حدیث کے، تو نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور نوجوان بیچارہ اسی پہ خوش ہے وہ حدیث میں آ گئے، اب تھوڑا کیا پتا حدیث کیا ہے۔ تو اس لیے آخر اس سے بچنے کا کیا حال ہے؟ کوئی کسی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے شروع میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک ہمیں اس میں دعا سکھاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایک تو دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلبی کام نہ کیا کرو کہ جب دل کیا ضرورت پڑی اللہ یاد آ گیا، جب خوشی کا موقع آیا اللہ کو بھول گئے۔ یہ آج تو ہم نے اپنی مرضی سے خوشیاں منانی ہیں، آج کے لیے کوئی دین نہیں، آج ہماری مرضی، ہماری منشا ہے، کنبہ قبیلہ اور برادری ہے، رسم و رواج ہے، جی یہ کون سا روز روز ہونا ہے، یہ شادی کون سا روز روز آنی ہے۔ وہاں تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی، اور وہ اس ذات کا حق بھی ہے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس ذات کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں دعا سکھائی۔ دعا میں کیا، میں انتہائی مختصر بات عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی ابھی کافی ساری تفصیل تھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اس نے ہمیں سکھایا گیا مجھ سے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ جی آج لوگ کہتے ہیں دین کے لیے علماء کی کیا ضرورت ہے، مولوی کی کیا ضرورت ہے، وہ قرآن پڑھا، وہ بخاری پڑھی، جا کے پڑھو، ترجمے پڑھے ہو، وہ دین سمجھو اور عمل کرو، بس یہ مولوی خواہ کا دین کے ٹھیکیدار بنے ہو۔ اور بھیڑیا جو ہوتا نا بھیڑیا جب بھی کسی جانور پہ حملہ کرنا چاہتا ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے کہ چوکیدار کہیں آگے پیچھے ہو تو اس کو ریور سے سائڈ پہ کرے، ریور سے ہٹا کے مارتا ہے، بڑے ریور پر کبھی حملہ نہیں کرتا۔ تو یا دعا کیا سکھائی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے تو ایسی بات نہیں فرمائی کہ چھوڑو مولویوں کو خود جا کے دین سمجھو، اللہ تو کچھ اور فرما رہے ہیں۔ اس میں فاتحہ تو آتی ہے نا، سب کو یاد ہے نا، میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے اس میں، آگے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مانگ کس سے رہے ہیں؟ جی ہدایت مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اور کیوں مانگ رہے؟ خود اللہ فرما رہے آگے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب وہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ انعام والوں کا راستہ۔ جب کسی اور کی ضرورت نہیں تھی تو انعام والے بیچ میں کیوں آ گئے؟ اب یہاں کسی فرقے کسی مولوی کی بات ہو رہی نا، جی یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی، قرآن کی ہو رہی، سورہ فاتحہ کی ہو رہی۔ تو اللہ نے ہمیں سکھایا کہ مجھ سے دعا مانگو کہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور سیدھا راستہ کون سا؟ انعام والوں کا۔ اب انعام والے کون ہیں؟ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقات اللہ نے ہمیں بتایا۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، آخری بات رکھتے ہیں، یہ اللہ کا سچا دین اور ایمان کی دولت براہ راست تو ہمارے اوپر نازل نہیں ہوئی، یہ 14 صدیوں کا سفر طے کر کے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، تو کسی ذریعے سے ہی آیا نا، یا 1400 سال سے جمپ کر کے سیدھا آ گیا، درمیان میں واسطے آیا نا۔ اگر نعوذ باللہ واسطے غلط ہے تو دین صحیح ہے، تو مشکل بات تو نہیں کر رہا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے پوچھوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر 1400 سال سے جن واسطوں سے دین آیا، یہ واسطے کون سے ہیں؟ آپ کو جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سچا دین نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری جماعت صحابہ علیہم الرضوان کو دین سکھایا، سمجھایا اور ایک ایک شرعی حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ علیہم الرضوان سے تابعین نے سیکھا، پھر ان سے تبع تابعین نے سیکھا، جن میں بڑے بڑے وقت کے ائمہ فقہاء، محدثین، مفسرین اور اولیاء اللہ بزرگان دین، پھر علماء ربانیین جو آج کے دور تک چلے آ رہے ہیں۔ یہی درمیانی واسطے ہیں۔ آج یہ سوشل میڈیا، یہی موبائل، انٹرنیٹ، یہ بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے چیمپئن، وہ کسی ہستی کو بخشتے نہیں، ہر کسی پر تنقید، علماء
تنقید، اولیاء پر تنقید، صحابہ پر تنقید، اس امت کی سب سے مقدس ہستیاں صحابہ علیہ رضوان ہیں۔ شان صحابہ زندہ باد، امت صحابہ زندہ باد، قوم صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ۔ اور ایسا ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، چاہے وہ بخاری شریف کے اندر ہو، مسلم شریف میں ہو یا باقی حدیث کی کتابوں میں ہو، کوئی ایک بھی حدیث دنیا میں ایسی نہیں جو بغیر کسی صحابی کے واسطے کی امت تک آئی ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا نبی علیہ السلام پر، لکھا کس نے ہے؟ لکھنے والے تو صحابہ ہیں، جمع کرنے والے کون ہیں؟ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر اس مقدس جماعت پر معمولی سا بھی شک کر لیا جائے، ان کے بارے میں دل میں میل آ جائے، تو قرآن اور حدیث کو بھی اسی طرح پھر باقی جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں، تو یہ دین کے داتو جو ہے نا، یہ ذرا دوسرے راستے سے پھر کے آ رہے ہیں۔ آپ بات نہیں رہے، یہ دوسرے راستے سے پھر کے آ رہے ہیں، یہ سیدھا سیدھا اسلام پر حملہ نہیں کر رہے، لیکن کام وہی کر رہے ہیں جس سے لوگوں کا دین اور ایمان جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، جن واسطوں سے دین ہم تک آئے ان واسطوں پر اعتماد بہرحال کرنا پڑے گا، ان کا ادب بہرحال کرنا پڑے گا، ورنہ دین نہیں ہے۔ اس بار جتنی لمبی کسی نے بحث کرنی ہے ہم تیار ہیں، لیکن دین بہرحال نہیں ہے۔ تو جن واسطوں سے دین آیا ان پر اللہ اعتماد، ان کا ادب، ان کے ساتھ محبت، ان کی عقیدت، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ دین بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اور اگر ان درمیانی واسطوں سے اعتماد اٹھ گیا، ان کے بارے میں دل میں میل آ گئی، شکوک و شبہات آ گئے، وسوسات آ گئے، تو پھر دین اور ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ بس اتنی بات اپنے بچوں کو سمجھا دیں، یاد رکھیں ان کے ہاتھ سے اب آپ موبائل نہیں لے سکتے، آپ گھر میں پابندی لگا سکتے ہیں، باہر نہیں لگا سکتے، یہ اب ان کے ہاتھوں میں یہ چیز ہے۔ لیکن اتنا سبق آپ اپنے بچوں کو ضرور سمجھا دیں، اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کر اپنے بچوں کو بٹھائیں، پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہاں غلط چیزوں سے بچنا ہے، ہر اعتبار سے غلط چیزیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں بہت ساری خرافات بھی ہیں، اور خاص طور پر دینی حوالے سے اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو اس دوران اگر آپ کو محسوس ہو کہ کسی کی بھی گفتگو میں کسی اللہ کے ولی کی توہین کا پہلو نکل رہا ہے، کسی عالم کی توہین اور کسی فقہ کے امام کی توہین، کسی محدث، کسی مفسر کی، اور پھر خاص طور پر حضرات صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی ایک پر بھی تنقید کا کوئی پہلو کسی کی گفتگو میں نکل رہا ہے، اس شخص سے بچنا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے، اس کے لیے کان بند کر لینا ہے، اس کی بات کبھی نہیں کرنا۔ تو جب دین اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں یہ سبق اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ آج ہم ہیں، کل کو ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنی ان اولادوں کو ان بھوکے توڑیوں کے آگے ڈال کر نہیں جا سکتے، اس لیے ہم نے اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کے، ہماری آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہ بزرگ حضرت مولانا محمد یعقوب الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس علاقہ میں بے لوث دینی خدمات پیش فرمائی، اور اس کا پھل الحمدللہ پورے علاقے میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک ان کے اس گلشن کو آباد رکھے، انہوں نے جو بھی دین کی کام کیا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی آل اولاد کو، ان کے بچوں کو ان کا یہ مشن آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تعالی نصرت بھی فرمائے، اور میری اور آپ کی جو بھی نیک حاجات ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا سے پہلے تمام حضرات کی درخواست کروں گے کہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ الحمدللہ۔
صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.